احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب کو اور آپ کو دین و ملت کی بنیاد پر جڑنے کی توفیق دی، اور خاص طور سے اس وقت جڑنا ہمارا آپ کا ہوا ہے تحفظ ختم نبوت یعنی اصلاح عقیدہ۔ انسان کا اگر عقیدہ درست اور صحیح ہے تو گویا وہ مسلمان ہے، اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اس کے عقائد سے ہے۔ اسی کے حفاظت کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے شہر کے اندر بے شمار مسائل میرے سامنے آ رہے ہیں اور آئے ہیں۔ ایک زمانے میں 20 سال پہلے سے 25 سال پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب جو ہے وہ قادیانیوں کا مسئلہ مستقل چل رہا ہے، اس میں تمام پروگرام کے لیے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزماں ہے، اس کے بعد آنے کا نبی بن کر دعویٰ کیا کہ گویا وہ نبی بن کر آیا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ذرہ برابر بھی اگر ہم نعوذ باللہ یہ سوچ لیں کہ آیا ہے یا آئے گا تو ہم خارج اسلام ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کیونکہ قادیانیوں کی طرف سے مستقل ایک فتنہ زمانے سے کافی عرصے سے چل رہا ہے، اس میں تمام جدوجہد کوششیں کی گئی، کافی حد تک باتیں لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ اصل چیز ہے باتوں کو، صحیح باتوں کو لوگوں کے گھروں تک، کانوں تک پہنچا دینا، تاکہ اس فتنے سے آدمی بچ سکے۔ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو آدمی بچتا ہے، کورونا آیا کتنی بڑی ایک بیماری کی شکل اپنائی گئی، لیکن اس کے وہ بھی چیزیں آئیں کہ یہ کیوں ہو رہا، کیسے ہو رہا، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تو وہ اس سے آدمی بچنے لگا تھا۔ اس زمانے میں میں دیکھ رہا نہیں جو تھا پانی ٹھنڈا پینا بند کر دیا اور صاف گرم پانی پینے لگا تھا، میں اس کا احتیاط ہونے لگا، تو آدمی بچاؤ کی شکلیں اپناتا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے پروگرام کا کہ ہماری باتیں لوگوں کی کانوں تک پہنچیں اور بچاؤ کی شکلیں اپنائی جا سکیں کہ ہمیں کیسے اس دور میں، اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ اس لیے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب رہا یہ کہ ایک فتنہ تو تھا، کافی دن سے چل رہا تھا، قادیانیوں کا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ صاحب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ ایک نبی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور ایک جنب غفیر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پورے ملک کے اندر۔ اس فتنے سے ہم نجات نہیں پا پائے تھے کہ دوسرا فتنہ آ گیا شکیب بن حنیف کا، گوہر شاہی کا، انجینئر مرزا کا، ایک الگ الگ فتنے، یہ فتنوں کو دور الگ الگ فتنے جو ہے وہ صاحب آ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ صحیح اسلام کی جانکاری، معلومات حاصل کرنی ہے وہ سوشل میڈیا پہ کرنا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں وہ کس کی طرح سے چل رہی ہیں یہ اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والا ہے، مرزا انجینئر کا ماننے والا ہے، گوہر شاہی کا ماننے والا ہے، یا پرویزیت ہے۔ پرویزیت اسے بولتے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ان کی حدیث کو نہیں مانتے، رحمۃ اللہ، ان کے وہاں نمازی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی، نماز پڑھنے کی بات تو کہیں نہیں کہی گئی۔ بات صحیح ہے کہ نماز پڑھنے کی بات تو قرآن میں نہیں ہے، نماز قائم کر۔ اب اس کو ہمیں اقیم الصلاۃ کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ کے تحت کیا کیا ہے اور کیا حکم کیا ہے، کیا عمل ہے ان کا۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ کے تحت 5 وقت کی نماز پڑھی،
اس طرح سے پڑھی، کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اقیم الصلاۃ کا جو حکم قرآن میں ہے وہ یہ ہے۔ اب جب آپ حدیث نہیں مانو گے کیسے گالی چلے گی؟ قرآن کی شرح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا عمل، ان کا حکم، وہ قرآن کی شرح ہے۔ قرآن میں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب معلوم ہو کہ ہم نے 10 5 روپے 50 روپے 100 روپے خرچہ کر دیا زکوٰۃ کے نام سے۔ نہ آپ کو دیکھنا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے، انہوں نے کیا حکم دیا ہے اور کیا عمل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وآتوا الزکاۃ کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی کیش نقد رقم ایک آدمی کے پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، تو شریعت میں ایسے آدمی کو مالدار آدمی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہوں گے۔ وآتوا الزکاۃ کا مطلب یہ ہوا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ لیکن جب آدمی صرف قرآن مانے اور حدیث گناہ مانے تو کیسے سمجھ میں آ جائے گا اس کا مسئلہ؟ تو پڑے گا۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے پرویزیت کا، تو صاحب قرآن کو تو مانتا ہے لیکن احادیث نبویہ کو نہیں مانتا، اس کا منکر بیٹھا ہوا۔ تو طرح طرح کے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے شکیل بن حنیف آج کل میں دیکھ رہا ہوں اس کے چرچے چل رہے ہیں، اس کو لوگ ماننے والے پیدا ہوگا۔ ہمارے شہر کے اندر بھی بہت سے نظر آ رہے ہیں مجھے معلومات میں۔ اب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ صاحب ہم تو حضرت عیسیٰ کی شکل میں اور حضرت مہدی کی شکل میں آ گئے۔ حضرت مہدی کا انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ ابھی ایسے حالات بھی نہیں بنے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو۔ ابھی تو اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، کرم ہے، ہم آپ ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، ایک نظام چل رہا ہے ابھی تو ابھی مسیح موعود کا آنے کا کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ جو حالات حدیث نبویہ میں بتائے گئے ہیں وہ وقت دوسرا ہے، وہ ایک تفسیر ہے، اس میں بات نہیں جاؤں گا میں۔ ہم اور شاکر صاحب ابھی ایک بات کہہ رہے تھے کہ صاحب جو ہے کہ ہمارے امام نے مسیح موعود پر کبھی گفتگو نہیں کی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ گفتگو کر لی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں گندگی ہے، معاشرے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں سیرت کی ضرورت ہے تو ہم نے سیرت میں گفتگو کر لی، ہمیں عصمت صحابہ کی ضرورت ہے تو عصمت صحابہ میں گفتگو کر لی۔ کبھی اس لیے محسوس ہی نہیں کیا گیا، اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ مسیح موعود پر گفتگو کریں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ ایک چیز ہے آنے والی ہے، مستقبل میں آئے گی۔ اب بظاہر اس کا ظہور کا وقت نظر آتا ہے، جب بظاہر ظہور کا وقت نظر نہیں آتا تو کیا گفتگو کی جائے؟ وہ گفتگو کی جائے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ معاشرے میں گندگی ہے، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس برائی پر اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ تو وقت کی ضرورت کو پورا کرنا علماء کی، ائمہ کی، مفتیان کرام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ علمی گفتگو لے کر کے بیٹھے اور صاحب جو ہے کہ ابھی 500 سال بعد یہ ہونے والا ہے، اس گفتگو سے عوام کو کچھ ملنا نہیں۔ البتہ ایک حدیث سے ثابت ہے ایک چیز ہے، یہ ضرور رہنی چاہیے۔ اب ساری چیزیں ہم جو ہے معلوم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے امام صاحب پر ڈال دیتے ہیں کہ صاحب امام صاحب نے کبھی تقریر نہیں کی۔ تمہاری کیا ذمہ داری تھی یار؟ تم نے کوئی مطالعہ نہیں کیا۔ تمہیں اگر کسی نے بہکانے کی کوشش کی تو تم نے معلومات کیوں نہیں کی؟ تم نے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی بیماری تمہارے قریب اگر آ رہی تھی یا آ گئی تھی تو آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ساری ذمہ داری ڈاکٹر کی، وہ بتاتا رہے گا کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، 500 سال تک چلے وہ۔ ارے کسی نے اگر آپ کو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ امام کو مجرم بنا لو، امام صاحب کو یہ کرنا نہیں، امام صاحب نے نہیں کیا، امام پر ٹھیکہ لے رکھا ہے، رات دن یہی کرتا رہے گا، پر تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا معلوم تمہارے کون سی بیماری لگی، اسے کیا معلوم ہے؟ بتاؤ ڈاکٹر کو آ کر کے کہ صاحب مجھے سر میں درد ہے، صاحب میرے بخار ہے، صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، صاحب میرے یہ بیماری لگ گئی ہے۔ تو جب ڈاکٹر کو بتاؤ تو ڈاکٹر اس کا نسخہ دے دے گا، اسی دوا تجویز کرے گا، دوا دے دے گا آپ کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے کی ہیں۔ اب ہم
इमाम साहब जो डॉक्टर से रब्ता नहीं कर रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है और मुझे बना दे साहब, जो डॉक्टर साहब ने हमसे कभी कहा ही नहीं, तो क्या करेंगे? ये कौन सी बात है भाई? मौलाना ने बात ठीक की, अपने हुकूक की बात की, अपने फराइज की बातचीत की कि साहब एक इमाम को ऐसा होना चाहिए कि वो हर बात को जाहिर करते और बताए आने वाले वक्त की। अच्छी चीज़ है, उससे इनकार नहीं है, उसमें कलाम नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि अगर हमारे ईमान में कोई डाका डाल रहा है और हम बैठ के वो ताकेंगे, हम अपने उलमा से, मुफ्तियान किराम से रुजू नहीं करेंगे, हर इलाके में, हर जगह पर, हर तबके में हम कह रहे हैं कोई भी किसी के तबका हो, सब जगह मुफ्तियान किराम, उलमा किराम मौजूद हैं। अब कोई अगर बात इस तरह की आ रही हो, मालूम नहीं है, तो आप क्या कर उनसे पूछिए और समझिए, उनसे बातचीत करिए। आपके ईमान का मसला है, अगर आपके पास ईमान नहीं तो आपके पास कुछ भी तो नहीं है, फिर बचा क्या है? आप में और काफिर में, मुशरिक में, मुनकिर में क्या फर्क बचा? आपको तो ईमान सब हो गया, खत्म हो गया। तो ये वो सब चीजें हैं जो हमारे समझने से ताल्लुक रखती हैं। तो हम जो प्रोग्राम अभी करने जा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि 20 साल से तकरीबन प्रोग्राम होते रहे कादियानियत के सिलसिले में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि नए नए कितने आ गए, और साहब गौर शाही और शकील बिन हनीफ और गौर परवेज से बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्रामों की बेशुमार जरूरत है ताकि घर घर मेरी आवाज़ पहुंच जाए। इस तरह के प्रोग्रामों की जरूरत है ताकि घर घर मेरी आवाज़ पहुंच जाए। और ये जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, ये इस पर मेहनत, इसकी जद्दोजहद जो भी कोई लोग आदमी करते हैं, जो उसमें जान लगा रहे हैं, माल लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, खुदा की कसम ये डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके जुड़ता है। क्योंकि हम जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं वो कुर्सी को कोई हटा करके अपने आप को साबित करें तो हमें कैसा लगेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी आपको समा बनाया है, और दुनिया में कोई पैदा हो जाए कहेंगे नहीं साहब मैं भी आ गया हूँ, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको बर्दाश्त करेगी, पसंद करेगी? ये डायरेक्ट खिदमत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई शरीफुत्तबा थे, इंतहाई शरीफुत्तबा थे, बहुत ज़्यादा संजीदा शरीफुत्तबा थे। उसके बावजूद जिस तरीके जैसे ही उनको खिलाफत मिली और बैठे हैं, तो मुसलमान के कसाब के लिए उन्होंने एक वक्त बना करके जंग के लिए भेज दिया था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी का ऐलान किया था उस ज़माने में। फौरन पहला काम ये किया था कि खिलाफत मिली और जब कुर्सी पे बैठे वो कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त को भेजना चाहते थे और भेज नहीं सके, उनका विसाल हो गया, लिहाजा हम पहला काम हमारा ये है इसको हम करें कि उसको भेजा जाके उसको कत्ल कर। तो वाजिबुल कत्ल है, छोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहला काम किया था अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज हम थोड़े सो रहे, हमें कोई एहसास नहीं, कोई होश नहीं। हमारे पड़ोस में हमारे साथ रहने वाला हमारे मेहमान पे डाका डाल रहा है, हम यारी दोस्ती निभा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे मिले कि उनके पास कादियानी आते हैं और मैंने उनको टोका और रोका तो ताल्लुकात निभाने में लगे हुए। देखिए ये वो फितने हैं, इन फितनों के बारे में शरीयत मुतहरा में बड़ी वजाहत के साथ लिखी है। ऐसे फितने, फितना परवर लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, आना जाना, कारोबार करना सब हराम है, हराम हराम है, हराम। याद रखिए इस बात को। ऐसे लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, आना जाना, ये सारा का सारा क्या है? हराम है। हमें इन हराम चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। हमें वहाँ ताल्लुकात नहीं निभाने, वहाँ पे कारोबार नहीं करना, वहाँ पे दोस्ती यारी नहीं निभानी, वहाँ को देखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, उनका फरमान क्या, हमें वहाँ उसको निभाना है। और हम जब अपनी दोस्ती यारी निभाते हैं उसी में हम बहक जाते हैं, उसी में सर में आ जाते हैं। अब हम बहुत से सवालात ऐसे उलमा से कर लेते हैं या ऐसे इमाम से करते हैं, जितने भी इमाम हैं कोई ज़रूरी के सवाल ही हो। अब हमने बहुत से सवालात ऐसे इमाम से किए कि जो आलिम नहीं है, वो हमें मुतमईन नहीं कर सकता, मुकम्मल जवाब नहीं दे सकता। जब वो मुतमईन नहीं कर सकता, मुकम्मल जवाब नहीं दे सकता, तो आप मुझसे जब सवाल किया तो आपको मुतमईन नहीं कर पाया। अब जब आपको मुतमईन नहीं कर पाए तो आप नहीं समझ लिया कि हम सही हैं, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह के बंदे, हमारे हड्डी में जब फ्रैक्चर हुआ, तो जब हड्डी में फ्रैक्चर हुआ तो हमने डॉक्टरों को दिखाया, फिर हमने ये मालूम किया कि इसका माहिर डॉक्टर कौन है।
جب ماہر ڈاکٹر معلوم کیا تو معلوم ہو کہ شہر میں فلاں اس ہڈی کا ماہر ڈاکٹر ہے، اس کو دکھایا جا سکے۔ آپ جب اس امام سے جو بیچارہ صرف حافظ ہے اور نماز پڑھا رہا ہے اس سے آپ نے سوال کیا، اسے وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گا اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، اور بہت سے عالم بھی آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے اس لیے کہ اس پر مطالعہ نہیں ہے، اس پر مطالعہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کا مطالعہ اس پر ہوگا وہی جواب دے پائیں گے۔ تو ہر ڈاکٹر ہر مرض کی دوا نہیں دیتا، جو جس پہ اس کو مہارت ملی ہے، ٹریننگ کی ہے اس نے، اس کی وہ دوا دیتا ہے۔ اب آپ کا ڈاکٹر آپ اس کے پاس چلے جاؤ، صاحب ہڈی میں چوٹ لگی ہے تو دوا وقتی اور عارضی طور پہ تو دے دے گا، لیکن مستقل علاج اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر تو وہ بھی ہے اور ڈاکٹر وہ بھی ہے۔ وہ امام پڑھانے والا، امام جو ہے وہ نماز پڑھانے والا، وہ حافظ ہے صرف یا عالم ہے تو اس کا اس موضوع پر مطالعہ نہیں ہے، تو بیچارے نے مطالعہ اس موضوع پر نہیں کیا تو آپ کو جواب نہیں دے پائے گا، آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گا۔ جب مطمئن نہیں کر پائے گا تو آپ مطمئن نہیں ہوگا۔ بھیا جب آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کی بیماری قریب آئی، آنکھوں کی تکلیف ہوئی، پیروں کی تکلیف ہوئی، ہڈی کی تکلیف ہوئی، لیور میں تکلیف ہوئی، تو ہم نے ماہر کو ڈھونڈا، آپ نے اس کا ماہر کیوں نہیں ڈھونڈا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے، تو ہم نے اس کا ماہر کیوں نہیں ڈھونڈا؟ ہم نے کیوں نہیں ڈھونڈا کہ ہمیں مطمئن کرنے والا کوئی مفتی، کوئی عالم ملے؟ آپ معلوم کرتے تو آپ کو سینکڑوں ملیں گے شہر کے اندر۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت کا یہ نظام چل رہا ہے۔ آپ جب چاہیں گے، جب معلومات کریں گے تو اس کے راستے بنیں گے، اس میں افراد ملیں گے آپ کو، اس میں اشخاص ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام پر جب جائیں گے تو آپ کو مطمئن بھی کریں گے اور آپ کو کتاب بھی دیں گے پڑھنے کے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے، سے بن جائیں گے آپ کو معلومات۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ہم حدیث ڈھونڈتے ہیں بیٹھ کر کے، موبائل پر ہم جو ہے مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ اب وہ کس کی طرف سے ہے؟ پرویزیت کی طرف سے ہے، وہ بھی مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک قادیانی کی طرف سے، وہ بھی مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے ہیں، جناب والا وہ باور شاہی ہے، شکیل ابن حنیف ہے، وہ بھی مسلمان ہے، مسلمانوں سب مسلمانوں کا دعویٰ کیے ہوئے کہ مسلمان ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے تو مسلمان دیکھا اور دیکھ کر کے حدیث لے لی اٹھا کر کے؟ نہیں، سختی کے ساتھ منع ہے کہ آپ کو اگر دین چاہیے تو اپنے علماء سے رابطہ کریے، اپنے مفتیان سے رابطہ کریے، اور اگر آپ کو پوچھنے کو چیز لے لی ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ یا پھر جن علماء کو آپ پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے اپنے فلاں ہیں، اور پھر ان کی آپ نے تقریر اگر سنی تو کوئی حرج کی بات نہیں، سکے آپ جانتے ہو اسے لے لیجیے آپ۔ اور جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کی باتوں کو آپ کیسے لے لیں سوشل میڈیا سے؟ آپ یہ دین آج ہمارا جو مسخ ہو رہا ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا مسخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے آج جو مسخ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مسخ ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہر سال 2 میٹنگیں کر رہے ہیں، اس سال بھی 2 میٹنگیں ہوئی، ایک تو فرقہ باطلہ پر ہوئی ہے، اسی موضوع پر ہوئی ہے، اور دوسری میٹنگ ہوئی ہے رابطہ مدارس کے سلسلے میں، اس میں ایک ایجنڈا فرقہ باطلہ بھی تھا، دونوں جگہ شرکت کی۔ تو دارالعلوم دیوبند خود بہت زیادہ متفکر ہے اس معاملے کو لے کر کے، جو ملک کے اندر جو فرقہ باطلہ کی تخودو بڑھی ہوئی ہے، ان کی جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے افراد بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے علماء سو رہے ہیں، کھانے میں کمانے میں وقت گزار رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے اس کا تعاقب نہیں کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، اس کا سامنا نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری عوام بہک رہی ہے، ہماری عوام تو یہ دارالعلوم دیوبند کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ علماء کو بلا کر کے بہت ٹائم گفتگو کرتا ہے اور سخت قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ صاحب آپ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں، اگر آپ اپنی ذمہ داری کا حق نہیں ادا کریں گے تو یہ قوم بہک جائے گی، یہ قوم بہک جائے گی، ادھر ادھر چلی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا اس بیچاری قوم کو کہ ہمارا ایمان چلا گیا، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ پڑ گیا۔ اس موضوع کو لے کر کے دارالعلوم دیوبند پچھلے سال بھی 2 مرتبہ اس نے میٹنگ کی تھی۔ ہر بڑی فکر ہے دارالعلوم دیوبند کو، اس مسئلے کو لے کر کے بڑی فکر ہے، وہ صاحب ہر سال پورے ملک کے نمائندوں کو بلاتا ہے، جو تھوڑا بہت کام کرنے والے لوگ ہیں، اور صاحب وہ میٹنگ کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر تجاویز پاس کر کے دیتا ہے، آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ تو وہ ایک اسپتال ہے، وہ ہمیں ڈاکٹری کے رنگ سے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم اس میں لاپرواہی اگر کرتے ہیں تو کیسے کام چلے؟
اس لاپرواہی سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے وضاحت کے ساتھ یہ کہی ہے کہ ہر مدرسے میں شعبہ خلق نبوت ہونا چاہیے اور 10% اس کا خرچ مدرسے کا اس پہ خرچ ہونا چاہیے۔ باقاعدہ اس کو بنیاد بنا لیجیے آپ اور اس پر کام کریے، اپنے مدرسین کی محنت کروائیے، ان کے مطالعے کروائیے اور لگ کر کے اس کا حل نکالیے تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات اور صحیح جانکاری ہو سکے۔ لوگ سو رہے ہیں، قوم سو رہی ہے، قوم کو پتہ نہیں، کوئی آیا اس نے گھر کو لوٹا، کوئی آیا اس نے ایمان کو لوٹا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو جانکاری ہے تو آپ اس کا کوئی حل وہاں اس علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے نکالیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک دباؤ ہے اور وہی ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پر بلا کر کے میٹنگیں کر کے ہم کو جو ہے وہ گوشوار کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ حالات بنے تو آپ سونے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا وارث بنایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم ان کے نائب ہیں، ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہم ان کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہی یہ فتنے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں الجھے ہوئے گھریلو مسئلوں میں، خاندانی مسئلوں میں، علاقائی مسئلوں میں اپنی فرقے بنا رکھتے ہیں، ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے ایمان پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے اور ہم بڑے سو رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا۔ ہمارا بھائی متاثر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ ہمارا پڑوس متاثر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ ہمیں یہ عہد کر کے یہاں سوچنا ہے کہ اس طرح کے فرقے جہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں، ہمیں بہت پہلی فرصت میں تو ہمیں جو محتاط ہونا چاہیے، اگر ہم سے کوئی جڑا ہوا ہے تو ہمیں اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ نہ لینا، نہ دینا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ آنا، نہ جانا، کچھ بھی جائز نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے۔ وہ ہمیں اتنا دور ہونا چاہیے ان سے، لیکن ہم احساس نہیں کرتے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مولانا سید ارشد بندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمیع الواحد و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہمارے قائد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان سے انہی کے مشورے سے سارے کام کرتے ہیں، اور یہ پروگرام بھی ہم جو کر رہے ہیں ان سے مشورہ برابر کرتے رہے ہیں۔ اور پچھلے سال جو ہم نے پروگرام کیا تھا جاگوں میں، وہ ان کے حکم پر کیا تھا، وہ حکم بھی کیا تھا کہ آپ پروگرام کریے، اور ان کے حکم پر کیا تھا۔ بڑے ہیں ہمارے، ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، ان پر پوری نگاہ ہوتی ہے، پورے حالات اس کی نگاہ کے سامنے ہوتے ہیں، ان نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلوں کو لیتے ہیں، کرتے ہیں۔ ان کے حکم پر میں نے پروگرام پچھلے سال جاگوں میں کیا۔ اب ہم نے ان سے پھر مشورہ کیا تو ان کا کبھی پروگرام کرو، اس کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے پھر اس کے بعد پروگرام طے کیا کہ سب ایک پروگرام ہو۔ اب شہر میں حلیم انٹر کالج میں رکھا ہے، اس سال حلیم انٹر کالج میں رکھا ہے، اگلے سال انشاءاللہ ہمت کر کے گراؤنڈ میں رکھیں گے پروگرام، تاکہ اور بڑا ہو جائے۔ ہماری آواز، ہماری بات صحیح العقیدے کی ہونے کی بنیاد پر، صحیح گفتگو ایمان کی بنیاد پر، ہماری زیادہ سے زیادہ آوازیں لوگوں کی کانوں تک پہنچیں، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ بات سن کر کے یہیں تک محدود نہ رکھیں۔ اگر یہ یہیں تک محدود رکھتے ہیں تو یہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، اپنے دوست و احباب میں بیٹھ کر کے یہ بات پہنچائیں، داعی بنیں اور اپنی باتوں کو پہنچائیں کہ صاحب ایسے ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں اور ان کا یہ مقصد اور مشن ہے، اس سے ہمیں بچنا اور احتیاط کرنا ہے۔ اور اسی موضوع کو لے کر کے 3 دسمبر کو حلیم انٹر کالج میں بعد نماز عشاء پروگرام رکھا گیا ہے۔ وضاحت کے ساتھ وہاں پر اس کی گفتگو ہوگی، ہم چل کر کے سنیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو محفوظ کر سکیں۔ اگر ہمارا عقیدہ متزلزل ہو گیا تو ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی، ہم کچھ نہیں پائیں گے۔ اور مرتد کے لیے حکم ہے، جو خدا نخواستہ مرتد ہو گیا اپنی اسلام سے خارج کیوں کہلائے گا، اگر ہو گیا اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک اس پر، اس لیے یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو باتیں میں نے کہی کریں گے بھائی انشاءاللہ، آپ حضرات اپنے علاقے سے، اپنی مساجد سے، اپنے پڑوس سے اکیلے مت آئیے گا،
ہر آدمی کوشش کرے 10 15 20 25 آدمی وہ امام ہے تو اپنا اعلان کر کے اس دن کہ آج ہم کو عشاء کے بعد ہری میٹر کالج پہنچنا ہے. ہمیں جگہ نہیں ملے گی تو باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے سنیں گے، مگر اب پروگرام پورا سن کے ہٹیں گے. اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے. اگر ہمارا اسٹرکچر اگر ٹوٹ گیا تو بلڈنگ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ ہمارے اسلام کی جو بلڈنگ کھڑی ہے وہ ایمان پر کھڑی ہے، عقائد پر کھڑی ہے. ایمان اور عقائد اگر ہمارے ختم ہو گئے، مست ہو گئے، تو بلڈنگ عمارت کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اسلام کی بلڈنگ ایمان اور عقائد پر کھڑی ہے. ہمیں اس اسٹرکچر کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے ہم نے آج یہ بیٹھک کی کہ ہم نے کہا آپ لوگ کو گوشوار کر دیں اور بتا دیں کہ کوئی آدمی تنہا نہیں آئے گا. اپنے علاقے میں کوشش کرے 10 20 25 50 لوگوں کو لے کر کے آئے، اپنی باتوں کو لوگوں کے کانوں تک پہنچائے اور ان کو بتائے اور ان کو لے کر جاوے اور پورا پروگرام سن کر کے جاوے. اس لیے اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقائد سے ہے. اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. خیال رہے گا انشاءاللہ، دور تو نہیں جائیں گے. کسی کو کوئی بات کرنی ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پوچھ سکتا ہے. ہمارے دل میں جو بات خدا نے ڈالی